اللہ کی سرتاب و قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ دوستان محترم، انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندے ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے وجود پر اور اپنے احد اور صمد ہونے پر، اپنے یکتا بے مثل اور بے عیب ہونے پر اپنے نبیوں کو دلیل اور برہان قرار دیا ہے، اور جنہیں اللہ نے اپنے وجود اور اپنے ایک ہونے کا گواہ قرار دیا ہے، دلیل قرار دیا ہے، برہان قرار دیا ہے، وہ انبیاء کرام کیسے ہوتے ہیں، ان کی شان کیا ہوتی ہیں؟ قرآن کے 30 پاروں اور احادیث کا خلاصہ علامہ فضل رسول بدایونی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب المعتقد میں علامہ نابلسی کے اس قول سے ذکر کیا ہے کہ انبیاء کرام کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے جو اللہ کے وجود کی دلیل ہو، جو اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہو۔ پھر وہ دلیل اللہ کیسی رکھتا ہے اور اس دلیل کو اللہ کیا شان عطا کرتا ہے؟ تو علامہ فضل رسول بدایونی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں یجب فی حقہم من صفات کمال المخلوق، مخلوق میں جتنی بھی کمال والی عادتیں ہیں، اللہ کے ہر نبی میں وہ کمال والی عادتیں ماننا ہر مومن پر واجب ہے۔ وَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّقَائِصِ وَالرَّذَائِلِ، اور مخلوق میں جو بھی چیزیں عیب ہیں، نقص ہے، برائی ہے، کمی ہے، اللہ کے ہر نبی کو ان تمام برائیوں سے پاک جاننا واجب ہے۔ اللہ کا ہر نبی خوبیوں اور کمال والی صفتوں کا جامع ہوتا ہے، اور ہر قسم کی برائی، کمی اور نقص سے وہ پاک ہوتا ہے، کیونکہ اگر نبی میں کمال نہ ہو تو کمال والے رب کی دلیل کیسے بنی؟ نبی میں اگر عیب ہو تو بے عیب رب کی دلیل کیسے بنی؟ تو وہ کمال والا خدا، وہ بے عیب خدا اپنے وجود، اپنی ذات اور اپنے ایک ہونے کی جنہیں دلیل قرار دیتا ہے، ان انبیاء کرام کو پھر اسی شان کے مطابق کمال بھی عطا کرتا ہے اور برائیوں سے پاک بھی رکھتا ہے۔ اسی سلسلے میں علامہ فضل رسول بدایونی علیہ الرحمہ آگے لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام کے وجود میں 2 جہتیں ہوتی ہیں۔ دھیان سے سنیے، انبیاء کرام کے وجود میں 2 جہتیں ہوتی ہیں۔ ایک جہت ان کی روحانیت کی اور ایک ان کے جسم کی، ایک ان کے ظاہر کی اور ایک ان کے باطن کی۔
فرماتے ہیں ان الانبیاء وسائط بین اللہ تعالی و خلقہ، کہ اللہ کے سارے نبی اللہ کے اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں۔ فَخُلِقُوا مُتَوَسِّطِينَ بَيْنَ الْأَرْوَاحِ الْمَلَكِيَّةِ وَالْأَشْبَاحِ الْبَشَرِيَّةِ، تو انبیاء کرام کو فرشتوں کی روحوں کے درمیان اور انسانی جسموں کے درمیان پیدا کیا گیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ فرشتے انبیاء کرام باطنی اسرار اور ظاہری انوار دونوں کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام کی ذات میں دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں۔ فَجُبِلُوا مِنْ جِهَةِ الْأَجْسَادِ وَالظَّوَاهِرِ مِنَ الْبَشَرِ وَمِنْ جِهَةِ الْأَرْوَاحِ وَالْبَوَاطِنِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ، فرماتے ہیں انبیاء کرام جسم اور ظاہر کے اعتبار سے تو انسانوں میں رہتے ہیں اور باطن اور روح کے اعتبار سے فرشتوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ یعنی انبیاء کرام کا ظاہر انسانوں میں ہے اور ان کا باطن فرشتوں کی روحانیت سے بھی زیادہ پاکیزہ تر ہے۔ تو یہ تو سارے نبیوں کی بات ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی یہ بات ہے۔ اس نبی کی شان کیا ہوگی جن کا کلمہ ان سارے نبیوں نے پڑھا ہے؟ اس نبی کی عظمت کیا ہوگی جو ان سارے نبیوں کے لیے خاتم الانبیاء ٹھہرے؟ اس نبی کی شان کیا ہوگی جنہیں رب نے سید المرسلین کی شان عطا کی؟ اس نبی کی شان کیا ہوگی جنہیں رب نے سید المعصومین قرار دیا ہے؟ باقی انبیاء کرام بھی شان والے ہیں جن کی شان آپ نے سنی کہ ہر نبی مخلوق کے ہر کمال کا جامع، ہر نبی مخلوق میں پائے جانے والے ہر عیب اور نقص سے پاک، اور وہ اللہ اور مخلوق کے درمیان رب کی رحمتوں کے پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے، جن کا ظاہر تو انسانوں میں، جن کا باطن فرشتوں کی روحوں سے بھی زیادہ پاک۔ یہ سارے نبیوں کی شان ہے، اور ان سارے نبیوں کے بارے میں ایک چیز یاد رکھنا، آج پوری دنیا میں بالخصوص ہندوستان میں ایک تو کورونا کی مہلک بیماری میں لوگ مبتلا ہیں، اور پتہ نہیں لوگوں کو کیا سوچتا ہے کہ ایسے وقت میں پوری مسلم قوم کے سینوں کو جلا رہے ہیں اور انہیں ایک ایسی بے چینی اور بے قراری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ سامنے ماہ رمضان ہے اور پورے ہندوستان میں مسلمان اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ اس وجہ سے بھی غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ تم نے ہمارے نبی کی شان میں بکواس کیوں کیا، اور دوسرا اس وجہ سے بھی کر رہے ہیں کہ قرآن میں اگلے نبیوں کی امتوں کی تاریخیں موجود ہیں، جب بھی اللہ کے کسی نبی کی توہین کی گئی تو اللہ نے اس قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اگر اس ملک کو ہمیں عذاب سے بچانا ہے، اگر اس ملک کو ہمیں بلاؤں سے بچانا ہے، اگر اس ملک کو ہمیں حادثات سے بچانا ہے، تو قرآن کہتا ہے جب تک اللہ کا انکار کیا جاتا ہے تو رب کی غیرت جلال میں نہیں آتی، مگر جب اس کے محبوبوں کی توہین کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پوری قوموں کو نشان عبرت بنا دیتا ہے، پوری قوم کا عذاب نازل کرتا ہے۔ جب عام نبیوں کی توہین کے بارے میں یہ معاملہ ہے تو ہمارے آقا تو سید المحبوبین ہیں، ہمارے آقا تو سید المرسلین ہیں۔ عام نبیوں کا لہجہ قرآن میں یہ ہے
کہ جب ان نبیوں کی توہین ہوئی تو اللہ نے انہی نبیوں کو کہا کہ تم جواب دے دو، حالانکہ ان کا جواب بھی رب نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی توہین کرتے ہوئے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ معاذ اللہ اے نوح ہم تمہیں کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے نوح تم جواب دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ قرآن میں، آپ نے کہا یا قومی لیس بی ضلالہ، اے میری قوم مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، میں گمراہی میں نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے ان کی توہین کی اور قوم نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، اے ہود علیہ السلام معاذ اللہ ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہود جواب دو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے کہا یا قومی لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے قوم میں بے وقوف نہیں، میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، فرعون کہتا ہے اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تم پر جادو ہو گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم جواب دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے کہا انی لأظنک یا فرعون مسحورا، میں سمجھتا ہوں کہ فرعون تو ہلاک ہونے والا ہے، تو مسحور ہے۔ اس طریقے سے سارے نبی شان والے ہیں، مگر ان کی توہین کی گئی تو رب نے نبیوں کو کہا تم جواب دو، مگر خدا کی قسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن پر ہماری جانیں قربان ہیں، جن پر ہماری نسلیں قربان ہیں، جن پر ہمارا سب کچھ قربان ہے، اس نبی علیہ السلام کی شان میں جب مکے کے کافروں نے بکواسات کی تو اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محبوب جواب تم دو، محبوب تم خاموش رہو، جواب عرش کا مالک رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ جب سرکار نے پہلی مرتبہ لوگوں کو توحید کے لیے جمع کیا اور انہیں اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی تو اس وقت جو ابو لہب تھا اس نے کہا تبت لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، اس نے حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ تم تباہ ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ جب اس نے اس طرح سے سرکار کو تبت لک کہا تو رب نے کہا حبیب خاموش رہو، ہم پوری سورت اتارتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ نے پوری سورت اس کے لیے اتاری اور کہا تباہ ہو گیا ابو لہب اور اس کی جوڑوں۔ اور اس طریقے سے جب کافروں نے ہمارے نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ مجنون کہا تو قالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، جب کافروں نے یہ بولا تو رب العالمین نے فرمایا حبیب آپ جواب نہ دیں، تمہارا رب جواب دے گا، ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرا محبوب اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے۔ جب مکے کے کافروں نے کہا کہ یہ تو شاعر ہے، شعر بنا کر لوگوں کو بات کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا حبیب آپ جواب نہ دیں، ہم جواب دیں گے، وما علمناک الشعر وما ينبغي له، ہم نے حبیب کو شعر کا علم نہیں دیا ہے۔ آپ دیکھیں اسی طریقے سے جب ہمارے نبی علیہ السلام کے بیٹے سیدنا قاسم کا وصال ہوا تو مکے کے کافروں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد بیٹے جتنے تھے وہ سب انتقال کر گئے، تو سرکار کو انہوں نے ابتر کہنا شروع کیا
کہ اب یہ تو نسل بریدہ ہے، ان کی نسل ختم ہو گئی۔ جب کافروں نے حضور کو ابتر کہا تو رب نے جواب دیتے ہوئے کہا انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کی نسل کو دنیا میں زیادہ بڑھا دیا ہے۔ ان شانیک هو الابتر، حبیب جو تمہیں ابتر کہتا ہے بد نصیب وہی ابتر ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ کا طریقہ کیا ہے، عادت الہیہ کیا ہے، قرآن کا مزاج کیا ہے کہ جب بھی محبوب علیہ السلام کی کوئی توہین کرے گا، محبوب علیہ السلام کی عظمت پر کوئی آواز اٹھائے گا تو اس کا جواب دینا یہ قرآن کی بھی سنت ہے اور رب کریم کی بھی سنت ہے۔ اس لیے پوری دنیا میں آج مسلمان اس بدبخت گستاخ کی گستاخی کا جواب دے رہے ہیں، اور چونکہ ہم ایک جمہوری ملک میں بستے ہیں، ہمارے ملک کا دستور ہمیں قانون کے اعتبار سے چلنے کا حکم دیتا ہے، تو پورے ہندوستان کے مسلمان اپنے جذبات پر کنٹرول رکھتے ہوئے حکومتی سطح پر قانونی اعتبار سے چارہ جوئی کر رہے ہیں اور اس پر سخت سے سخت سزا دی جائے اس کی مانگ کر رہے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اس کو جلد از جلد گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے، لیکن یاد رکھنا اگر کھلی چھٹی انہیں دی جاتی رہی اور یوں اس طریقے سے گستاخوں کو نہ پکڑا گیا، انہیں سزا نہ دی گئی، تو ایک تو ملک کا امن بھی درہم برہم ہوگا، کیونکہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں عاشق رسول پڑے ہیں، ہر کوئی قانون کی سطح پر نہ چلے گا، کوئی جذبات سے باہر آ جائے گا اور پھر ملک کا امن درہم برہم ہوگا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی عاشق رسول یوں نہ کرے بلکہ قانونی دائرے میں رہتے ہوئے ہی چارہ جوئی کرے، لیکن رب ذوالجلال تو ہر قانون پر حاوی ہے، وہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ تو مالک الملک ہے، وہ تو فعال لما یرید ہے، وہ تو غالب بدلہ لینے والا ہے، وہ تو عزیز انتقام ہے، وہ تو فعال لما یرید ہے، وہ تو کن فیکون کی شان کا مالک ہے۔ وہ اپنے بارے میں تو گوارا کرتا ہے مگر اپنے محبوب علیہ السلام کے بارے میں رب کی غیرت کبھی گوارا نہیں کرتی۔ اس لیے یاد رکھنا اگر کوئی حکومت کے نشے میں ہے تو پھر نمرود سے عبرت حاصل کرے، اگر کوئی اپنی طاقت کے گھمنڈ میں ہے تو فرعون سے عبرت حاصل کرے، اور اگر کوئی دولت کے نشے میں ہے تو قارون سے عبرت حاصل کرے، کوئی سرداری اور چودراہٹ کے نشے میں ہے تو وہ ابو جہل اور ابو لہب سے عبرت حاصل کرے۔ اس لیے کہ اگر کمزور مسلمان بدلہ لینے پر قدرت نہیں رکھتے ہیں تو رب ذوالجلال تو قادر و قیوم ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس طرح کی گستاخی نہ ہو تاکہ ملک پر رب کا عذاب نازل نہ ہو، لیکن اگر اس طرح کی گستاخی ہوتی رہی تو پھر آپ دیکھنا کہ عذاب کن صورتوں میں قوموں کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ میں وقت ہوتا تو قرآن کے کئی اوراق میں اپنے سامنے جمع کر کے آیا ہوں آپ کے سامنے، ان اوراق کو میں آپ کے سامنے پڑھتا اور پرانی قومیں، اور قرآن نے کوئی ایسی باتیں ذکر نہیں کی کہ جس کا وجود نہ ہو۔ قرآن مکے میں اترا، مدینے میں اترا، اور مصر میں اور کہاں کون سا سمندر کس جگہ کیسے ملتا ہے وہ بھی قرآن نے بتایا۔ جہاں عرب کے لوگ گئے بھی نہیں وہاں کی باتیں بھی قرآن نے کی، اور بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ جس قوم کے کھنڈرات کی قرآن نے بات کی ہے وہ یہی قوم تھی، یہیں پر یہ لوگ آباد تھے۔ تو ایسا تو نہیں کہ اسلام صرف ہندوستان میں ہے، اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اور یاد رکھنا اس چیز پر میں خاص طور پر آپ کو بتاتا ہوں،
اور آپ کی وساطت سے جہاں تک یہ بات پہنچے ہم اس پر شدید غم و غصے کا اظہار اس لیے بھی کرتے ہیں، بلکہ سب سے پہلے اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی کی توہین ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یوں اس پر روک نہ لگے گی تو قرآن کی آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جب بھی نبی کی توہین ہوئی تو رب نے عذاب نازل کیا ہے۔ ملک کو، علاقوں کو عذاب سے بچانے کے لیے بھی اس گستاخی پر روک لگانا ضروری ہے۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن کی صرف ایک دو مثالیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ اس سلسلے میں پہلی چیز حضرت نوح علیہ السلام کی قوم۔ نوح علیہ السلام کی قوم بڑی طاقتور اور ان کے پاس بڑی ہمت، بڑا حوصلہ، اور اسی بنیاد پر وہ غرور کرتے تھے، فخر کرتے تھے ہمارے سامنے کون آ سکتا ہے، اور پھر یوں اپنے طاقت کے گھمنڈ میں آ کر انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی توہین کی۔ تو پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، رب ذوالجلال فرماتا ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زور سے پانی جاری کر دیا۔ بادل کھول دیا آسمان کے دروازے اور موسلا دھار پانی جاری کیا، اور صرف آسمان سے نہیں، فَالْتَقَى الْمَاءُ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، رب فرماتا ہم نے آسمان کے دروازے کھول کر کے بھی پانی بھیج دیا اور زمین کو حکم دیا کہ چشمے تم ابلنا شروع کر دو۔ اللہ فرماتا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، رب فرماتا ادھر آسمان سے برسایا، ادھر زمین کے چشموں کو حکم دیا پانی نکالنا شروع کرو، دونوں پانی رب کے حکم کے مطابق ملے، یہاں تک کہ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ، رب ذوالجلال فرماتا ہے ہم نے کشتی پر حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان لانے والوں کو سوار کر کے پار لگا دیا، اور جتنے بھی توہین کرنے والے تھے رب ذوالجلال فرماتا ہم نے اس عذاب کی لپیٹ میں سب کو ختم کر دیا۔ یہ چیزیں ہم بتانا چاہتے دنیا، عذاب آئے گا تو تمہاری طاقتیں نہ روک سکے گی، عذاب آئے گا تو تمہارے یہ منہ جو بول لگیں گے وہ روک نہ سکیں گے رب کے عذاب کو، الٹے اور لوگ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہود علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں قرآن مجید میں، ہود علیہ السلام کی قوم کا معاملہ کیا تھا؟ سورہ شعراء میں رب ذوالجلال فرماتا وَنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آیَةً تَعْبَثُونَ، کیا ہر بلندی پر ایک نشان بناتے ہو، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، راہگیروں سے ہنسنے کو اور مضبوط محل بناتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے۔ یہ ہود علیہ السلام کی قوم پہاڑوں کو کاٹ کے اندر محل بناتی تھی، اور ان کا یہ گھمنڈ تھا کہ ایسے پہاڑوں کو ہم کاٹ دیں، ہمیں کون کاٹ سکتا ہے، ہمیں کون مٹا سکتا ہے۔ یہ اس گھمنڈ میں آ کر کے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی توہین کی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، محبوب کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ کیا سلوک فرمایا؟ رب فرماتا ہے 24ویں پارے میں کہ وہ قوم دھیان سے ایک ایک لفظ سننا قرآن کا، میرے پاس وقت ہوتا تو میں ایک ایک پر ٹھہر کر آپ کو سمجھاتا۔ اس قوم کا گھمنڈ کیا تھا؟ قالو، ہود علیہ السلام کی قوم نے نبی کی توہین کی، اور پھر کیا کہا؟ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت کس کی ہے؟ توہین کرنے والے کل کی بولی اور آج کی بولی دیکھو ان کے دل کیسے ملے ہوئے ہیں۔ ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت کس کی ہے؟ اللہ نے فرمایا اولم یرو، کیا انہیں پتہ نہیں ہے ان اللہ الذی خلقکم هو اشد منکم قوہ، کہ جس رب نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقت والا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر عذاب آیا، اپنی طاقت کے گھمنڈ میں آ کر نبی سے ٹکرانے والوں پر
رب کا عذاب آیا، اور عذاب کیسا آیا؟ رب فرماتا ہے فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا ولعذاب الآخرۃ اخزی وہم لا ینصرون۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی، سخت گرج کی ان کی شامت کے دنوں میں، اور ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکھائیں گے دنیا کی زندگی میں، اور بے شک آخرت کے عذاب میں سب سے بڑی رسوائی ہے اور وہاں ان کی کوئی مدد نہ ہو سکے۔ آج اگر ہم اپنے ملک کے اداروں کو یہ بتاتے ہیں کہ توحید کو روکو، تو یہ ہم اپنے ملک کو بھی عذاب سے بچانا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان کمزور ہیں، مگر رب العالمین ہر طاقتور پر غالب ہے، وہ اپنے محبوبوں کے بارے میں برداشت گوارا نہیں کرتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری آبادیاں عذاب کی لپیٹ میں آ جائے، اور یہ پھر کورونا کا مہلک مرض، کیا اسے عذاب نہیں سمجھتے؟ بڑے بڑے ادارے فیل ہیں اس عذاب کو روکنے کے لیے۔ تو اس لیے ساتھیوں، اس چیز کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ ہم جو اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پیغمبر کی توہین ہوئی اور یہ ہمیں قطعاً گوارا نہیں، اور دوسرا اس لیے بھی کہ ہم اپنے ملک کا امن چاہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ توہینیں ہوتی رہے اور رب کا عذاب نازل ہو جائے اور یہ ملک معاذ اللہ عذاب کی جگہ بن جائے۔ اس لیے اس پراگندہ ماحول سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی ڈیوٹی ادا کرنی ہے، ہمیں اپنا احتجاج میں ریکارڈ کرانا ہے۔ ابھی ہمارے ساتھی بھڑوچ سے آئے اور وہاں پر احتجاج کر کے اپنا جو FIR درج کرانی تھی وہ کرائی ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں بھی کوتاہی نہیں کرنی ہے، مگر دوسری طرف ساتھیوں ہمیں اپنے آپ میں بھی کوئی بیداری پیدا کر کے، علمی بیداری، عملی بیداری، دین کے قریب آ کر دین کا علم حاصل کر کے، دشمن تو یہ چاہتے ہیں کہ نبی کے حوالے سے ان کے دماغوں میں ایسی باتیں ڈال دی جائے کہ یہ شک میں پڑ جائے، کیا اب بھی آپ ضرورت محسوس نہیں کریں گے کہ دین کی تعلیم حاصل کریں؟ دین کا علم ہوگا تو آپ مطمئن رہیں گے، شیطان آپ کو بہکا نہ سکے گا۔ اس لیے دینی محفلیں مناؤ۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں دین کی برکتوں سے معلومات فرمائے۔ اور دوسری چیز جو میں خصوصیت کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کورونا کی مہلک بیماری یہ کوئی وہمی چیز نہیں ہے، واقعی میں بیماری بڑی کثرت سے پائی جا رہی ہے اور میں نے بہت قریب سے لوگوں کو دیکھا ہے۔ تو اس بارے میں حکومتی ادارے جو بھی ہمیں احتیاطی تدابیر بتا رہے ہیں کہ آپ ماسک پہنیں اور اس کے علاوہ آپ جو بھی احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں وہ آپ عمل میں لائیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ چونکہ دو چیزوں کی طرف حکومتی ادارے زیادہ توجہ دلاتے ہیں کہ ہاتھ دھوتے رہو بار بار اور ناک اور گلا، ان کا کہنا ہے کہ یہ پہلے ناک کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر گلے کو چیک کرتے ہیں، اور ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھو، ہر نماز سے پہلے وضو کرو اور وضو میں غرارہ بھی کرو اور ناک میں پانی بھی پہنچاؤ۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دیں اور یوں سنت طریقے کے مطابق خلال کرتے ہوئے ہاتھوں کو دھوئیں اور گڑ گڑا کرتے ہوئے وضو کریں اور ناک میں بھی پانی چڑھائیں اور مکمل جیسا شریعت میں بتایا ہے اس طرح سے ہم طہارت حاصل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اس مہلک بیماری سے مسلمان محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان احتیاطی تدابیر پر بھی عمل کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس گاؤں کو اور ہمارے پورے ملک کو اس مہلک بیماری سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم۔